چلیں آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سب اکثر ہمارے گھروں سے ہی شروع ہوتا ہے، بڑے چھوٹوں کو اور پھر چھوٹے آپس میں بہن بھائیوں کو، پھر جیسے سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے اور اس معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے۔ مجھے یہ بتایا کہ کیا جو انسان موٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ وہ، یا جس کو ایکنی ہے، جس کی اولاد نہیں ہے یا آگے سے نہیں ہے، نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں مل رہا، ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا اس انسان کو نہیں پتا کہ وہ کیسا دکھتا ہے، چلتا ہے؟ کیوں ہم لوگوں سے اسلام کے بعد کچھ اور کہنے پوچھنے کے بجائے آئی یہ تمہیں کیا ہو گیا، منہ پہ کیا ہو گیا، ایسے جملے کہتے ہیں؟ کیا وہ بندی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے، جو پہلے ہی اسی ڈر سے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اس کو نظر نہیں آتا آپ نے کیا کیا، اس کے خوف کو حقیقت میں ہی بدل دیا؟ کیونکہ ہم کسی کی کمزوری کو اس کے ہی سامنے اسی پر انگلی اٹھا کر، اس کو بتا کر خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسئلہ جو آپ کو نہیں ہے اور اس کو ہے، تو آپ سے زیادہ حسین ہی کیوں نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پرفیکٹ کون ہے ہم میں سے؟ کسی کو پرکھنے کے یہ کون سے معیار بنا لیے ہیں ہم نے؟ پڑھے لکھے لوگوں نے کسی کو کچھ ایسا کہہ کے ہم کیوں اچھا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ کون سی ٹھنڈ ہے جو ہم کسی کو دکھ دے کے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی مسئلہ کبھی زندگی میں پیش نہیں آیا؟ تب ہم سب اپنے اوپر، اپنی ذات پر کام شروع کریں گے اور خود کو، دوسروں کو خود سے بچانے کی کوشش کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، یہ سلسلہ چھوڑیں گے اب بھی کرنے کو، اگلی نسلوں تک منتقل، بلے سے ہی یہ اس کرنے کا ارادہ ہے ہمارا، ذمہ داری ہے، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم کیوں لوگوں کو دکھ دیتے ہیں؟ لوگوں کو دکھ دینے سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اپنا جائزہ ابھی سے سٹارٹ کریں۔ زندگی کا سفر پہلے ہی بہت مشکل ہے، اس میں برائے مہربانی مزید مشکلات کا اضافہ نہ کریں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو کوئی آپ سے بھی پوچھے گا، اگر آپ کسی کی خامیوں کو اس کے سامنے لا کے رکھیں گے تو وہ بیچارہ تو وہی کا وہی رہ جائے گا نا، وہ پریشان کا پریشان رہے گا۔ آپ تو صرف ایک بار سوال کرتے ہیں نا، لیکن اگلا بندہ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے نے اس کو کتنی دیر تک اپنے سر پہ سوار رکھا۔ تبدیل کیجیے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، ابھی کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو بس اتنا کریں کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو برا آپ کے ساتھ ہو چکا، جس ٹراما سے آپ گزرے ہیں، کم از کم کسی اور کو اس سے مت گزارے، کسی اور سے مت پوچھے کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی، آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں، آپ اتنی دیر ہو گئی شادی کو، دوبارہ کوئی بھی نہیں ہونا، یا پھر یہ میں بھی ایسے کیوں چلتا ہے، یا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ یہ ہمارے مختلف سوالات ہیں جو اگلے بندے کو دور کر کے رکھتے تھے، اور کسی کو مت تکلیف دے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور آگے کے لیے ہمیں خود میں بہتری لانے کی توفیق، اللہ تعالیٰ سے بہتری کی توفیق مانگا کرے۔ جب آپ اللہ سے بہتری کی توفیق مانگیں گے نا، تو ہی آپ کو جا کے بہتری کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر اور بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ اپنا آپ بدلیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنا آپ بدل لیجیے، کیونکہ اس سے اگلے بندے کو بھی تکلیف کم ہوگی اور ہمیں بھی تکلیف کم ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم دوسرے کو
کم تکلیف دینے کا سوچ رہے ہیں تو خود کی تو تکلیف خود کی بھی کم ہوگی. ہو سکتا ہے اگلے کا جواب نیگیٹو ہو تو پھر ہمیں غلط لگے گا کہ اس نے مجھ سے ایسے جواب کیوں دیا، وہ میرے سے صحیح کیوں نہیں بولا، اس نے ایسے کیوں کہا تھا مجھے. غلط بات ہے، وہ میرے ساتھ صحیح نہیں بولی. مختلف خیالات جو کہ اس کے خیال میں بھی نہیں وہ آپ سوچ رہے ہیں. اس لیے دوسروں کو اپنی تکلیف کم دے، خود بھی کم لیں.